بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ جب 2018 کے الیکشن آ رہے تھے قریب، اور اس سے پہلے پی ٹی آئی نے اپنے وعدے وعید سامنے رکھے، تو ان میں سب سے امپورٹنٹ، سب سے اہم جو وعدہ اور جو بات تھی وہ یہ تھی کہ کرپشن کا خاتمہ کریں گے۔ یہاں تک کہ حامد میر سے بات کرتے ہوئے ایک دن ایک پروگرام میں کہا عمران خان نے کہ میں 90 دن میں کرپشن ختم کر دوں گا۔ 90 دن میں ختم ہو سکتی ہے یا نہیں، یا کی جا سکتی تھی، وہ بات الگ ہے، لیکن ایک چیز واضح ہے کہ کرپشن کو ختم کرنا اور کرپٹ لوگوں کو سزائیں دلوانا، کرپٹ لوگوں سے پیسہ واپس لینا، یہ عمران خان کا پہلا عمل تھا، یا پہلی اس کی سوچ تھی، اور یہی اس کے مینیفیسٹو کا، اس کے منشور کا پہلا نقطہ تھا۔ لازماً ساری سیاست اس کی اسی کے گرد گھوم رہی تھی، اور دنیا میں جہاں بھی وہ کہیں گیا تو اس نے یہی تقریریں کی، اسی بات کا اعادہ کیا کہ وہ چھوڑے گا نہیں، این آر او کبھی نہیں دے گا، چوروں کو چھوڑے گا نہیں۔ اور دوسری جو بڑی اہم چیز تھی وہ تھا رول آف لا، یعنی قانون کی حکمرانی۔ اس نے اپنی تقریروں میں بار بار یہ کہا کہ پاکستان میں غریب کے لیے قانون اور ہے اور امیر کے لیے کچھ اور ہے۔ بلکہ میں تو یوں سمجھوں گا، میں یوں کہنا چاہوں گا کہ امیر کے لیے قانون جو ہے وہ ایک موم کی، آپ کہہ لیجئے ڈوری یا رسی، جس کو جس طرف موڑنا چاہے وہ موڑ سکتا ہے، اور قانون اس کا تابع ہے، قانون اس کے لیے بدلا بھی جا سکتا ہے، جو کہ ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ نیب آرڈیننس میں کس طرح تبدیلیاں کی گئیں، اور پھر اس لٹے ہوئے پاکستان کو جس طرح اس کے پیسے کو کھایا بے رحمی سے اور اس کو ہضم کر گئے، وہ بھی میرا خیال اپنی مثال آپ ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان میں اس وقت حالات کیا ہیں، عمران خان ناکام کیوں ہوئے اپنی اکاؤنٹیبلٹی میں؟ پہلی تو وہ حکومت اپنی گواہ بیٹھے۔ میں آج ایک کالم دیکھ رہا تھا ایک جرنلسٹ کا، جس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ عمران خان کی ناکامی جو ہے وہ 3 لوگوں کی وجہ سے ہوئی۔ اس میں وہ بزدار کا نام لیتے ہیں، اس کا شہزاد اکبر کا نام لیتے ہیں، ایک آدھ کوئی اور نام۔ یہ مسائل ہیں، یہ چیزیں ضرور تھیں، یہ پرابلمز تھیں۔ مثلا بزدار کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑا کرپٹ آدمی تھا، ہوگا بصورت۔ ہاں، اس میں تیسرا نام انہوں نے خاتون اول کا لیا۔ یہ بات درست ہے کہ کسی حد تک یہ سارے لوگ بہت سارے معاملات کے لیے مورد الزام ٹھہرائے جا سکتے ہیں، بہت ساری پرابلمس کے لیے۔ خاتون اول خاص طور پہ، کیونکہ گھر میں اس کی ایک حیثیت ایسی بنا دی گئی کہ وہ احکام حکم چلانا شروع کر دیا انہوں نے۔ لیکن عمران خان نے جو انٹرویوز دیے ابھی، اس میں اس نے جو بات کی، اس نے کہا کہ جنرل باجوہ وہ مجھے ہر لمحہ کہتے رہے کہ جی ابھی آپ اکانومی کی طرف توجہ دیں، یہ کرپشن کے قصے ختم کر دیں، چھوڑ دیں ان کے کیسز، ان کو این آر او دے دیں۔ غالباً جنرل باجوہ کے ذہن میں یہ تھا کہ شہباز شریف کو بہت ہی بڑا پرفارمر ہے، وہ آ کے ٹھیک کر دے گا، لہٰذا اس کے لیے کیسز جو ہیں وہ معاف ہو جائیں تو وہ کار دھندا کرے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ غیر اخلاقی عمل، اگر جنرل باجوہ نے یہ کہا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے، کیونکہ ہم فوج کے اندر، میں یہ پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ آرمی کے اندر بڑی چھوٹی سی کرپشن بھی اگر ہو تو اس کو برداشت نہیں کیا جاتا، اس کے لیے سزا ہے، انکوائریاں ہوتی ہیں اور سزائیں ہو جاتی ہیں۔ بڑی چھوٹی سی بات، مثال کے طور پہ ہمارے راشن سٹور ہیں، اگر وہاں سے راشن میں سے ہی کوئی تھوڑی چینی لے گیا، 2-4-6 کلو، یا کوئی آٹا لے گیا اسی طرح 2-4-10 کلو، تو پتہ لگ جاتا ہے، ان چیزوں کا پتہ لگا تو اس کو سزا ہو جاتی ہے۔ تو جہاں آپ کی زیرو ٹالرنس ہے کرپشن کے خلاف، وہاں اس جگہ سے اگر ایسی بات اٹھے تو اس کا بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ بہرصورت
یہ ایک ناکامی کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ احتساب کے عمل میں ناکام ہوئے۔ رول آف لاء تو عدالتوں نے، وکیلوں نے، سب نے مل کے یہ قائم کرنا تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ وکلا کا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ بالکل مختلف تھا۔ وہ بعض کیسز میں جو کرپشن کے کیسز تھے اس میں کرپٹ لوگوں کی مدد کرتے رہے، ان کے خلاف ان کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے اس طرح سپورٹ کیا کرپٹ لوگوں کو جس طرح کہ یہ ان کا اولین فرض تھا۔ اسی طرح میڈیا کے لوگوں نے کرپٹ لوگوں کو سپورٹ کیا، ان کی وکالت کی اور کیچڑ اچھالا عمران خان پہ۔ اب یہاں پہ ایک طرف تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف محکمے جنہوں نے انویسٹیگیشن کرنی تھی وہ عمران خان کے خلاف تھے، اس لحاظ سے کہ انہوں نے کرپشن کو ختم کرنے میں کوئی مدد نہ کی، بلکہ وہ سارے اس چیز سے خائف تھے کہ کرپشن اگر ختم ہوتی ہے تو وہ بھی نہ پکڑے جائیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو دو خاندان جو حکومت آپس میں کرتے رہے، لوٹ مار کرتے رہے، کبھی ایک خاندان حکومت میں، کبھی دوسرا خاندان حکومت میں، انہوں نے ان اداروں میں تباہ کے کرپٹ لوگ بھرتی کیے ہوئے تھے جن کا اپنا ان کی اپنی بقا ان کے ساتھ منسلک تھی، سو وہ ایک دوسرے کو تحفظ دیتے تھے۔ لیکن پھر بھی سیاسی میدان میں اگر ہم دیکھیں تو جنگ اس وقت یہی تھی کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں ایک دوسرے کے خلاف، اور ایسے ایسے الزامات اور ایسے ایسے القابات بخشتے تھے، غداری سے لے کے بے ایمانی اور رشوت ستانی تک ہر چیز جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر تھوپتے تھے، لیکن وہ برداشت کرتے تو اس پہ کوئی ایسا نہیں تھا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ ٹوپی ڈرامہ ہے، ہم ایک دوسرے کو یہ کہیں گے لیکن بہر صورت کام جاری رکھیں گے، نہ پیپلز پارٹی نون لیگیوں کو سزا دلوائے گی اور نہ نون لیگی کبھی پیپلز پارٹی کو سزا دلوائیں گے۔ میں نے جیسے کہا کہ شہزاد اکبر، خاتون اول، اور پھر یہ بزدار، سب پہ کرپشن کے الزامات، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ اسٹالورٹ جو جہانگیر ترین، چینی کا اتنا بڑا سکینڈل، پھر علیم خان کا دیکھ لیں، زمینوں کے الزامات، قبضوں کے۔ جب آپ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ اس لاقانونیت اور کرپشن کے بہت بڑے سمندر میں صرف ایک ہی آدمی ہے، عمران خان، جو کہ نعرہ حق بلند کر رہا ہے کہ کرپشن کو ختم کرنا ہے، رول آف لاء لانا ہے۔ سو اس چیز کو اگر آپ دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ ایک اکیلا، یعنی وہی سپہ سالار، وہی آرمی، وہی سپاہی، وہی جنرل، یہ ایک شخص عمران خان، اور مقابلے پہ پورا نظام، اس میں عدالتیں، پولیس، ایف آئی اے، نیب، آپ کسی ادارے کا نام لے لیں، کسی شخص کا نام لے لیں۔ اب پاکستان جب لٹا اور برے حال میں ہے، جب آپ کے پاس ریزرو میں ڈالر نہیں ہیں، تو ہم میں سے کوئی ایسے کمینے خبیث لوگ ہیں جو کہ ڈالر سمگل کر کے افغانستان بھیج رہے ہیں۔ آج بھی اب اگر آپ نظر دوڑائیں تو آپ شادی ہال، میرج ہال جو ہیں، بینکویٹ ہال وغیرہ، وہاں جا کے شادی کے لیے ہال لینا چاہیں، بک کروانا چاہیں، تو آپ کو کئی کئی مہینے کی تاریخ ملتی ہے۔ اگر آپ ریسٹورنٹس میں چلے جائیں تو وہاں پہ ریسٹورنٹس بھرے ہوئے ہیں، وہاں پہ آپ کو جگہ نہیں ملتی۔ اگر آپ کوئی زمین، پلاٹ کچھ خریدنا چاہیں تو ان کی قیمتیں آسمانوں پہ جا چکی ہیں اور بک رہے ہیں، کاروبار چل رہا ہے۔ آج بھی ہمارے بزنس کمیونٹی کے لوگ ہوں یا اور اسی طرح ایون سیاستدان اور اٹھے بیٹھے، کوئی لندن جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، پیسے کے کھیل ہیں۔ سو کہنے کی بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ پیسہ ایمان بن چکا ہے، کرپشن نس نس میں سما چکی ہے، قانون مرضی کا تابع ہے، اور حکمرانی ساری اپنے ہی خاندانوں میں ہے۔ ان حالات میں ملک میں رہنے والے اکثر لوگ، اشرافیہ، بہت امیر، ان کے پاس بہت پیسہ، لیکن ریاست لٹی پھوٹی، بالکل پھوٹی کوڑی سے بھی محروم۔ کیا یہ قوموں کے جینے کے طریقے ہیں؟
یہی وہ چیز ہے جہاں عمران خان بار بار مثال دیتا ہے چائنا کی، کہ انہوں نے 400 وزیر اپنے کرپشن کی وجہ سے جیلوں میں ڈال دیے۔ مجھے تو بعض کا پتہ ہے کہ بعض خبریں میں نے پڑھی جن میں کہ سزائے موت بھی دی لوگوں کو۔ اور کرپشن ایک اتنا گھنونا کام ہے، گھنونا جرم ہے کہ ایون کوریا میں ان کے صدر خاتون تھی، اس کے پر شک تھا کہ اس کی کسی فرینڈ نے اس سے فائدہ اٹھایا اور کرپشن کی، تو اس کو گرفتار کر لیا گیا، سٹنگ صدر۔ سو لازماً جو زندہ قومیں ہیں وہ اس چیز کو برا سمجھتی ہیں اور ختم کرنے کے لیے جدوجہد کرتی ہیں تاکہ وہ زندہ رہ سکیں۔ اب یہ ایک آدمی کس حد تک یہ جنگ لڑ سکے گا جب اس کو کسی ادارے کی طرف سے مدد بھی نہیں، جب معاشرہ بھی اس کی مدد نہیں کر رہا، نہ ادارے، نہ ہی انڈیویجولز، بزنس کمیونٹی، بیوروکریسی، سیاستدان، سب آپس میں ایک ہی رشتہ رکھتے ہیں اور وہ ہے کرپشن کا۔ چنانچہ ایک اتحاد ہے، ایک زبردست قسم کا اتحاد ہے، جس کے خلاف اگر صف آ رہا ہے تو وہ عمران خان ہے۔ ہم بالکل اندھے بہرے ہو چکے ہیں کہ ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ ملک اس طرح چل نہیں سکتا۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا نقصان کر کے رجیم چینج کے بعد جو تباہی ہوئی، اس کے بعد بھی یہ احساس جاگے نہیں ہے۔ ہم آج بھی شہباز شریف پہ اپنی توقعات وابستہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ اسحاق ڈار جو ہے وہ اکنامک ہٹ مین نہیں، وہ آگے کچھ کر جائے گا۔ یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو اس نیچ پہ پہنچایا ہے، کیونکہ یہ تو بار بار حکومت میں آتے رہے۔ اب ان حالات سے نکلنے کے لیے نسخہ کیا ہے، کیسے؟ اگر تو قومیں سوئی رہیں، اگر عوام آنکھیں بند کر کے یہ سوچیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ ہو جائے گا یا کوئی ایسا لیڈر کہیں سے اتر آئے گا، تو وہ تو ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ لیڈر موجود ہے، اس کے اوپر بڑا کیچڑ اچھالا، اس کے اوپر الزامات گندے، اس کی ویڈیوز، آڈیوز، وہ، لیکن اس کا ارادہ متزلزل نہیں ہوا۔ بظاہر لوگوں کا اعتماد بھی اس پہ اسی طرح موجود رہا، لیکن لوگ تکلیف کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اگر ہم پریکٹیکل سپورٹ نہیں دیں گے تو یہ اکیلے آدمی کی فوج بھی شکست کھا کے ختم ہو جائے گی۔ فیصلہ تو ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو سدھارنا ہے یا نہیں۔ فیصلہ تو ہم نے کرنا ہے کہ ہم اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے کیا چھوڑ کے جائیں گے۔ فیصلہ تو ہم نے کرنا ہے کہ کیا وقار اور عزت اور سربلند کر کے قوموں کے جینے کے ڈھنگ وہ ہم نے اپنانے ہیں یا ہم نے ترک کرنے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اگر قوم کی سمجھ میں آ جائیں تو پھر یہ جدوجہد صرف ایک آدمی کے ہاتھ میں نہیں رہنی چاہیے۔ یہ جدوجہد ایک قومی، ہمارا منصوبہ قومی مسئلہ بن جانا چاہیے۔ ملک کو بچانا، ملک کو بہتر راستے پہ لانا، ملک کو اس ڈوبی ہوئی معیشت سے باہر لانا، اب ملک کے اندر قانون کی حکمرانی قائم کرنا، یہ ہم سب کی خواہش تو ہے، لیکن ہم اس کے لیے نہ وہ جذبہ رکھتے ہیں، نہ ہی وہ کوشش کرتے ہیں۔ محنت کے بغیر ہمیں کوئی کچھ نہیں دے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔